قیامت کے دن ایک آدمی کا نام اعمال تلے گا، وہ سارا گندا نکلے گا، غلیظ نکلے گا، پلیت نکلے گا، بڑا پریشان ہوگا۔ اب وہاں کون کام آئے؟ قیامت آپ نے لفظ سنا ہے، جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا قیامت کیسی ہوتی ہے، پریشان حال ہوگا۔ اس کی پریشانی کی جب انتہا ہوگی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے۔ نیکیوں والا پلہ پہلے خالی تھا، اس میں رکھ دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نام اعمال کی ترازو جو ہے وہ پلہ جس میں صرف کاغذ کا ذرا سا پرزہ رکھا ہوا وہ جھک جائے گا، ساری عمر کی سیاکاری اور گناہگاریوں کا پلہ ہوا میں اڑ جائے گا۔ وہ عرض کرے گا آپ کون ہیں؟ اس قیامت کے میدان میں میرے حامی بن کر آئے، میرے غم گسار بن کر آئے، میری ہمت افزائی کی، میری نجات کا ذریعہ بنے۔ فرمایا میں تیرا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ایک دن درود پڑھا تھا، فرشتوں نے میرے پاس پہنچایا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا تھا، میں نے وہی درود شریف والا کاغذ تیرے نام اعمال میں رکھ دیا۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں، آپ لوگ ان پہ یقین کریں، انشاءاللہ قبر میں کامیاب، حشر میں کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو، قاری حمید اللہ، شفیق اور ان کے سارے ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، دو جہان کی سعادت عطا فرمائے۔ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، علماء کرام کو بلاتے ہیں، اسٹار چھپواتے ہیں، آپ لوگوں کی نجات کے لیے، بخشش کے لیے ذریعہ بنتے ہیں۔ ورنہ آج کل مسلمان مر رہا ہے اور ایک ایک وقت میں 5-5 لاکھ مر رہا ہے۔ بنگلہ دیش والے مسلمان نہیں، ایک طوفان آیا 5 لاکھ مر گئے۔ تم اخبار پڑھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہو، سوچتے نہیں کفن نہ ملا، قبر نہ ملی، جنازہ نہ ملا، غسل نہ ملا، کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں کی لاشیں سڑ گئی، کتے گھسیٹے پھرے، جانوروں نے کھائی آدمیوں کی لاش۔ تم خوش بیٹھے ہو کہ یہ وہاں ہو سکتا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا۔ ہم سے زیادہ گناہگار نہیں تھے وہ لوگ، توبہ کرنے کی توفیق نہیں، استغفار کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ ملک میں بدماشی کا دورہ ہے، ہر آدمی یہ سوچتا ہے حرام ہو حلال ہو، مل جائے راتوں رات امیر بن جاؤں۔ اسی فکر میں تمام مرد عورت کی موت آ جاتی ہے، کسی کو یہ فکر بھی نہیں کہ مرتے وقت اگر منہ سے کلمہ نہ نکلا تو میرا کیا بنے گا۔ کل مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس تھا، میں بیمار بھی ہوں، کل ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک آدمی کا دل بند ہو گیا، دل بند ہو جاتا ہے، میرے پاس لے آئے، وہ ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، دل کا ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے کہا میں نے دوا دارو تو بعد میں کی، پہلے مکہ مارا اس کے دل پہ، وہ چل پڑا۔ پہلے آنکھیں بند تھی، بالکل سویا ہوا تھا، بے ہوش تھا، جو کہ یکدم ہوش میں آ گیا۔ اب ہوش میں آتے ہی سینما کا کاروبار کرتا تھا، پر لڑکے کو پوچھتا ہے کیڑی فلم لگی ہوئی ہے۔ اندازہ لگائیں یار، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ میں تو اس کے پیچھے پڑ گیا اور ظالم موت کے منہ میں سے واپس آیا، ہوش آیا تو پہلے فلم کی پوچھی، اس سے توبہ کرائی، سینما بکوایا، اب زندہ ہے، ابھی جو کہ اور کاروبار کرتا ہے۔ تم آپ کو موت کا فکر ہی نہیں ہے کہ کس حال میں آئے گی۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت اچھے حال میں آئے۔ ہم نے اخباروں میں پنجاب میں ملتان میں پڑھا کہ مولانا عبد الغنی صاحب سب قید رحمت اللہ علیہ مغرب کی نماز خود پڑھائی، 2 سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی۔ وہ کیسا سجدہ کیا ہوگا اللہ والے نے، وضو کے ساتھ مسجد میں، اور وہ بھی سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے رب کو اتنا پیار آیا، اسی حال میں آ جا، قیامت میں قبر سے اٹھے گا، سجدہ کرتا وہ اٹھے گا، زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو۔ اور ہمارے ملتان میں کئی سال ہو گئے، اخباروں میں آیا، نہ میں محکمہ بتاؤں نہ افسر کا نام بتاؤں، ایک بہت بڑا افسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتے کرتے خدا کی قسم اوپر ہی موت آ گئی، زنا کرتے کرتے اوپر موت آ گئی۔ تم نے بھی کبھی فکر کیا کہ نہ جانے کس حال میں موت آئے گی؟ ساری کائنات کے سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بھر فکر فرماتے رہے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، موت کی آسانی کی دعا فرماتے تھے، تم نے کبھی نہیں مانگی؟ یہ مولانا غلام ربانی دامت برکاتہ مجاہد اعظم ساری عمر رہی میار خان میں جہاد، برائی کے خلاف جہاد کرتے کرتے عمر گزر گئی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، مولانا سے جب ملاقات ہو جاتی ہے قسم پروردگار کی 1 ہفتہ اس کا نشہ رہتا ہے، وہ خوشی 1 ہفتہ تک رہتی ہے۔ کیوں؟ اب ہیرا پھیری کرنے والوں کی تو کمی نہیں، سچی بات کہنے والے کہاں نظر آتے ہیں؟ مولانا یحییٰ علی پٹنہ شہر کے ہیں بزرگ، انگریز کا دور ہے، بغاوت کے کیس میں مولانا کو گرفتار کر لیا اور اس کیس کو چلا کر مولانا یحییٰ علی پٹنے والے کو پھانسی کی سزا دے دی۔ انگریز کا دور ہے، انگریز کی حکومت ہے، اب پھانسی کی کوٹڑی میں لے آئے۔ سپرڈنٹ جیل نے انگریز گورنمنٹ کو یہ خبر دی کہ اس مولوی کو جب سے جیل کی کوٹڑی میں لائے ہیں اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے، اس کا ہر روز وزن بڑھتا ہے، اس کے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، رونق آ رہی ہے، اس کا حسن تو بالا ہو رہا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکے، نہ ڈاکٹر سمجھ سکا، آپ حضرات اگر تفتیش کرنی چاہیں تو کر لیں۔ انگریزوں کی طرف سے ٹیم آئی، مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے کو باہر نکالا اور یہی سوال کیا کہ اس کوٹڑی میں تو لوگ ادموئے ہو جاتے ہیں، کئی مر جایا کرتے ہیں، رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تیرا حسن تو بالا ہو رہا ہے، چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، رونق بڑھ رہی ہے، اور تمہارا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے۔ مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے نے جواب دیا، میرا خون اس لیے بڑھ رہا ہے، میں خوش ہو رہا ہوں، میری عمر بھر کی تمنا پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میرا ذوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا، میرا شوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا، میری عمر بھر کی تمنا رہی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری تمنا رہی اللہ کے نام پہ سر کٹا دوں، میرا قیمہ بنا دیا جائے، میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میرا ڈر ہو، میرا سر ہو رب کا ڈر ہو، میرا دل ہو اس مالک کا گھر بن جائے، جو جو وقت پھانسی کا قریب آ رہا ہے میں خوش ہو رہا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
میرا ایمان ہے رب تعالی اپنے دین پہ مرنے والوں کو ایسی زندگی دیتا ہے. فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون. یہ زندہ ہے، ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. مولانا یحییٰ علی نے جواب دے دیا، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں. جو میری پھانسی کا وقت قریب آ رہا ہے، میں رنجیدہ کیوں ہوں؟ رب تعالیٰ کا دیدار ملے گا، صحابہ کرام کی زیارت کروں گا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زیارت ہوگی، شفاعت نصیب ہوگی. میرا تو کام بننے کا وقت قریب آیا، اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب. ہم کچھ نہیں ہیں، بڑے نالائق ہیں. ہمارے بڑے بہت کچھ تھے، اور مجھ سے نہ پوچھو اکابر علماء دیوبند کیسے تھے. انگریز سے جا کے پوچھو، ملکہ وکٹوریہ کی قبر سے پوچھو، ویسراؤں سے پوچھو کہ یہ کون لوگ تھے. ایک دو دن کی بات نہیں، دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے. سن 57 کی جنگ آزادی میں ٹکرائے ہیں علماء کرام. ایک طالب علم نہ بچا، ایک استاد نہ بچا، لانگری نہ بچا، جھاڑو دینے والا نہ بچا، اذان دینے والا نہ بچا. فرانسیسی مورخ لکھتا ہے، میں نے دلی کے چاروں طرف دورہ کیا، 50 میل کے ایریے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. آج ہم مشاریوں کے اوپر بیٹھ کے، ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے، پنکھوں کے نیچے، قالینوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں. میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں، میرے پیر حسین احمد مدنی نے، حضرت شیخ الہند نے 4 سال تک مارچے کی جیل میں مکئی پیستے پیستے قرآن یاد کیا. علماء دیوبند، علماء دیوبند. اور اتنے غیور تھے، جزیرہ انڈمان میں جب جہاز پانی کا جا کے لگا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اترے، مولانا مدنی اترے، جیل کی طرف چلے تو ایک انگریز آگے آگے چلا. پوچھا بھی یہ کیوں چلا گئے؟ کہ یہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، ادھر آؤ. حضرت شیخ الہند اللہ 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 کروڑ رحمت نازل ہو ان کی قبر پہ، آمین کہہ دو. صرف انگریز کے منصوبے کے دشمن نہ تھے، انگریز کی ساری عادتوں کے دشمن تھے. وہی کھڑے ہو گئے. افسروں نے، حکام نے کہا کہ آپ چلیں نا. انہوں نے کہا وہ آگے کون کھڑا ہے؟ کہ وہ ایک انگریز افسر ہے جو آپ کو راہ بتائے گا. انہوں نے کہا ہمیں یہ راہ بتائے گا، جب تک ہمارے پیچھے یہ انگریز نہیں آتا اس وقت تک ہم چلیں گے. ہم آگے چلیں گے، پیچھے ہو کر بتاتا چلے، دائیں چلو بائیں چلو، آگے کیوں لگتا ہے انگریز؟ اور آج جتنے نوجوان ہیں ان سب کی خواہش ہے کہ کم سے کم مرتے وقت اتنا پکا انگریز بن جاؤں تاکہ خدا اور فرشتوں کو صحیح سمجھ آ جائے کہ یہ تو پکا انگریز مر رہا ہے. عجیب حالت ہے. لندن سے ایک عورت آئی تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ. اس نے ہمارے ملتان میں بھی، کراچی میں بھی عورتوں میں بیان کیا. اس نے ایسی بات کہی عورتوں کو کہ جس تہذیب، جس معاشرے پہ ہم نے وہاں رہتے ہوئے تھوک دیا، تم یہاں بیٹھ کے چاٹ رہی ہو.
لندن میں رہتے ہوئے ہم نے انگریزوں کی عادتوں پہ، ان کے لباس پہ، ان کے مزاج پہ وہاں تھوک دیا ہے، تم اتنی دور بیٹھ کے اس کو یہاں چاٹ رہی ہو۔ انگریزی بال بنانا، انگریزی لباس بنانا، انگریزوں کی طرح گفتگو کرنا ہر آدمی کا ذوق بن گیا۔ 16 سال پڑھتے ہیں، انگریزی بولنی پھر بھی نہیں آتی، ذرا سا بول رہا ایک جملہ ایمان سے طبیعت خراب ہوتی ہے، جیسے بابو کو الٹی آنے لگی ہے۔ تم مسلمان ہو، مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے مرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اللہ والوں نے اتنی قربانیوں سے نکالا؟ اللہ اللہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی موت ڈاکٹر نصاری کی کوٹھی پہ دلی میں آ رہی ہے، دلی میں موت آ رہی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جیسے، مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے بزرگ شاگرد پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا بڑی عمر بھر کوشش کی، بڑی تمنا تھی اللہ کی راہ میں میرا قیمہ بنا دیا جاتا، میری بوٹیاں اڑا دی جاتی، میرے چھیچڑے اڑا دیے جاتے، افسوس کر رہا ہوں بستر پہ موت آ رہی ہے۔ بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی، بڑی حسرت تھی شہادت کی موت حاصل ہو جائے۔ آج ہم شہادت کی موت تلاش کرنے کے بجائے اس سے ڈرتے پھرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، ایک صحابہ کرام کی جماعت پہاڑ میں سے گزری۔ ایک صحابی پہاڑ میں رہتا تھا، بھیڑ بکریوں کا کاروبار تھا، پالتا تھا، رکھتا تھا۔ اس نے ان کے لیے بکری ذبح کی ایک دو اور ان کو کھلائی۔ آدھی رات کے قریب وہی آدمی جس کی بکریاں تھیں، جو ان کا میزبان بنا تھا، روتا ہوا آیا۔ تو انہوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہ جی بھیڑیا بکری لے گیا، بگیاڑ ایک بکری لے گیا۔ انہوں نے مذاق بھی کیا کہ ایک بکری کو نہیں، دو ہم نے بھی تو کھا لی، ان کو رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ حضرات تشریف لائے ہیں، میں نے آپ کی عزت کی ہے، خدمت کی ہے، اللہ قبول فرمائے، اس پہ تو بڑا راضی ہوں، لیکن بکری بھیڑیا لے گیا۔ انہوں نے کہا تیرے پاس ہزاروں بکریاں ہیں، بھیڑ ہے، رونے کی کیا بات ہے اس میں؟ ایک لے گیا، دفعہ لے جانے دو۔ وہ کہنے لگا یہ بات نہیں، میں بکری کو نہیں روتا۔ انہوں نے کہا اور کہ اس بکری کا بھیڑیے کو لے جانا، بھیڑیا لے گیا بکری کا، میرا اندازہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہو گیا، بس فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا۔ اتنے دنوں سے بھیڑ بکریاں رکھ رہے ہم، آج تک بگیار نہیں لے گیا، آج کیوں لے گیا؟ یہ بے انصافی شروع ہوئی، یہ اس بات کی دلیل ہے اور علامت ہے کہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھ گیا۔ جن حضرات کے جنازے اٹھنے کے یوں اندازے صحابہ کرام نے لگائے، آج مسلمان کے ملک میں رہنے والا، مسلمان کہلانے والا ان حضرات کی شان میں گستاخی کرے اور پھر وہ زندہ رہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے وارث مر گئے، صحابہ کرام کے وارث قبروں میں چلے گئے، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ صحابہ کرام جیسی جماعت ہو جن کی تعریف انجیل میں تھی، توریت میں تھی، زبور میں تھی، قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے، ان کا گلہ کیوں کرے کوئی؟ صحابہ کرام بزرگان دین اتنی قربانیاں دے گئے کہ ان کا ذکر کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں، ذکر کرنا بھی۔
مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ راجپوت برادری کا نوجوان ہے، ضلع کرنال میں تحصیل تھی تھنیسر، اب تو ضلع بن گیا، جیسے یہاں ہر جگہ ضلع بن گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیٹھا، انگریزوں کو پتا چلا، ساری جائیداد نیلام کر لی، مکان بھی نیلام کر لیا۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں، مولانا جعفر تھنیسری کی بیوی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر دڑام سے باہر پھینکا، اور بچیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے اسی طرح سے پھینکا، اور مولانا کو گرفتار کر کے امبالے شہر کی جیل میں لایا گیا۔ مولانا فرماتے میں بڑا پریشان تھا، کیسے وقت پاس ہوگا، کیسے گزرے گی، کس حال میں وقت پاس ہوگا۔ جب میں جیل میں پہنچا، آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں، مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے، دو بزرگ میرے سے پہلے بیٹھے ہیں۔ میں بڑا خوش ہوا کہ بزرگوں کے زیر سایہ وقت بڑا اچھا پاس ہوگا۔ تینوں علماء دیوبند کے پیروں میں 10 شیر کے لوہے کے کڑے بنا کر ڈال دیے اور لاہور کی طرف پیدل چلایا۔ ایک ایک مولوی کے پیچھے 4 انگریز تھے۔ مولانا فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا، ہم آنکھوں میں اشارے کر کے زمین پہ بیٹھ جاتے، تیمم کر کے نماز شروع کر دیتے، وہ ہم رکوع کرتے، سجدہ کرتے، 4 انگریز ہماری پیٹھ پہ پوری طاقت سے کوڑے مارتے تھے۔ مولانا لکھتے ہیں ہم ایک ایک سجدے میں 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، رکوع میں سبحان ربی العظیم 70 دفعہ کہتے۔ اور خود مولانا یوں لکھتے ہیں کہ ان رکوع سجدوں میں جو مزہ آیا وہ پھر ساری زندگی میں نہیں آیا، ساری زندگی میں وہ مزہ آیا ہی نہیں۔ میں ایک جگہ جلسے پہ گیا، لوگ کہنے لگے ہمارے مول صاحب کو سمجھانا۔ میں نے کہا کیا سمجھاؤں کہ اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے، کئی مرتبہ ہم اٹھ کر دیکھتے مول صاحب فوت تو نہیں ہو گیا۔ ذرا سی لمبی قرات ہو جائے، لمبا رکوع ہو جائے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا غصہ آتا ہے، اور وی سی آر پہ ساری رات بیٹھے رہو، جوان بھی عورت بھی مرد بھی، کسی کو نیند نہیں آتی۔ پچھلے دنوں میرے پاس جمعے میں ایک آدمی آیا اور آگے کہنے لگا حضرت دعا کر دینا، بہت آتے ہیں، 35 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے۔ میں نے کہا کیا ہے کہ میری دادی انتقال کر گئی، اور میں نے کہا بیمار تھی، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا کیا ہوا، کہنے لگا وی سی آر دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی۔ او میں نے کہا دادی کی قبر پہ جا کے لکھ دے حضرت وی سی آر شہید رحمت اللہ علیہ۔ ہر سال عرس بھرنا دادی کا، اتنی نیک جگہ موت آئی ہے۔ اور ایک اور بات کہوں، تم برا تو مانو گے، جب دادی کا یہ حال ہوگا تو پوتی کا کیا کمال ہوگا۔ آخر دادی جو بنی عمر ڈھل گئی ہوگی نا، عمر گزر گئی ہوگی، آخری وقت ہوگا، وہ بھی وی سی آر پہ مری۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہر آدمی اپنا نام اعمال لکھ لیے ہوئے کھڑا، آواز آئی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یا جہنمی۔ اس وقت کیا بنے گی؟
پوری کائنات انسانی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی دنیا موجود ہے. میرا تیرا نام اعمال تلے گا، صفیں بنا دی جائیں گی، الگ اعلان کر دیا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. او ظالموں، زانیوں، قاتلوں، بدماشوں، شرابیوں، میرے نیک بندوں کے پاس آج تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، نیک و بد میں جدائی کر دی جائے گی. نمازیوں کی صفیں الگ ہیں، زانیوں کی صفیں الگ ہیں. پھر دادا کو پوتا دیکھے گا کن لوگوں میں کھڑا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت میں آواز لگے گی قرآن والے آگے آ جائیں. عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ ارشاد خدا بندی ہوگا میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں ساری عمر میرا قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، جب موت آئی میرے بندے کی زبان تھی، میں خدا گواہ ہوں میرے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. آج قبر سے اٹھا، میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا. الہی اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں ہمارا ان باتوں پہ یقین ہے؟ کہاں سے ہم ان باتوں کے لیے اپنے دل کو تیار کریں؟ مولانا جعفر تنیسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور لے آئے، 2-4 دن گزرے، ایک آدمی پرچہ لے کر آیا جس میں لکھا تھا فلاں تاریخ کو تم تینوں مولویوں کو پھانسی دی جائے گی. وہ سامنے کھڑا تھا، مولوی صاحبان پڑھے لکھے تو تھے، اس کو پڑھ کر کے ایک دوسرے کو خوش ہونے لگے، الحمدللہ، سبحان اللہ، مبارک ہو مبارک ہو مبارک. اور وہ پھانسی کا پرچہ لانے والا بڑا حیران ہے. وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے. انہوں نے کہا اسی کا تو انتظار ہے، ہمیں اسی کا انتظار تھا. کیوں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ اور اس کے اللہ رسول کے نام پہ جہاد کرو، کفر کو مٹانے کے لیے، اسلام کو چمکانے کے لیے مال جان کی بازی لگا دو. مولانا جعفر تنیسری فرماتے ہیں ہمیں اطلاع نہیں ہوئی، اس نے جا کر انگریز صاحب کو بتایا کہ مولوی تو بڑے خوش ہو رہے ہیں. اس نے کہا کیوں؟ کہ کہتے ہیں شہادت ملے گی، جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، حیات جاویدانہ مل جائے گی. انگریز کہنے لگا خوش ہو رہے ہیں مولوی، ہنس رہے ہیں کہ ہاں کہ ہم نے پھانسی کینسل کر دی، مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا. مولانا جعفر تنیسری کہتا ہے ہمیں تو پتہ نہ چلا کہ کینسل ہو گئی. جس دن وہ تاریخ آئی میں نے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، روزہ رکھ کر جاؤں گا، اللہ کی حضور میں پہنچ جاؤں گا. اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا جعفر؟ عرض کروں گا الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. مولانا جعفر تنیسری کہتا ہے کہ میں جیل کے صحن میں ٹہل رہا تھا،
مجھے ایک طرف سے گوشت کے جلنے کی بو آئی. میں طاقتور جوان تھا. دیوار پہ چڑھ کے میں نے دیکھا 1 درجن عالم دین کو انگریزوں نے لٹایا ہوا ہے اور لوہے گرم کر کر کے ان کو داغ دے رہے ہیں. یوں فرماتے ہیں قسم کھا کر 12 کے 12 شہید ہو گئے, معافی نہ مانگی. مزہ ہی بگاڑ دیا, کرکرا کر دیا. جب تک نعرے لگا رہے تھے مزہ آیا تھا, جب تھوڑا سا غصہ نکالا پھکا پڑ گیا. عرض کر رہا تھا مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, فرماتے ہیں مجھے ایک پنجرے میں بند کر دیا. انگریزوں نے ایک پنجرے میں بند کر دیا اور اس میں نوکدار تار لگائے. نہ میں سیدھا ہو سکتا ہوں, نہ میں بیٹھ سکتا ہوں, نہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں. مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے, تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر سانس میں درود پاک پڑھوں گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ, تاکہ میرا آخری سانس ہو میری زبان پہ درود پاک. سارے کہہ دو صلی اللہ. مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں میں پڑھتا رہا, اچانک چکر آیا, رش آیا, میں نوکدار تاروں پہ گرا. ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا, زیارت ہو گئی مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فرماتے ہیں میں ہر وقت یوں کہتا پھرتا تھا, لیے پھرتی ہے بلبل, لیے پھرتی ہے بلبل, اور چونچ میں گل, اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. پرندے بھی شہیدوں کی قبروں کو تلاش کرتے ہیں. کروڑ ہر رحمت نازل ہو اکابر کے مزارات پہ آمین کہتے ہیں. آمین. قربانیاں ہیں, قربانیاں دی ہیں. قبلہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. کون مقابلہ کرے گا میرے اکابر کا تقوی میں, پرہیزگاری میں, علم میں, عمل میں؟ کسی میدان میں بھی مقابلہ نہ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا. حضرت لاہوری, حضرت لاہوری, علماء دیوبند, جانشین لاہوری. اب آپ یوں فرما رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی بزرگ تھے, مرید پکا دیتے ہوں گے, مرید تو ہمیشہ ہی نمازی ہوتے ہیں. یہ بات نہیں. حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, سمندری جہاز ہے, کراچی سے سوار ہوئے, جدے جانا ہے. جہاز کا عملہ نماز نہیں پڑھتا, جہاز کا عملہ روٹی پکانے والا نماز نہیں پڑھتا. ان کو کہا بھی نہیں پڑھی. 13 دن میں جدے جہاز پہنچا, مسلسل 13 دن کا لاہوری نے فاقہ تو نبھا دیا, بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہ کھایا. نعرہ تکبیر. 13 دن کا مسلسل فاقہ. تو ایک وقت کا تو نہیں باتیں دکھا, بلکہ تیرا نظریہ تو یہ ہے کہ قرآن اگر بچے پڑھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے, حافظ قرآن ہوں گے تو بھوکے مریں گے, بابو ہوں گے تو زیادہ کھانے کو ملے گا. تم سارا کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایمانداری سے بتانا تم نے کبھی ایسے مولوی, قاری, حافظ کا جنازہ کبھی پڑھا ہے کہ یہ مولوی یہ حافظ بھوک سے مر گیا؟ ایمانداری کی بات کرنا. پڑھا کسی کا؟
ہاں ایسا تو جنازہ پڑا ہوگا کہ شبرات میں اتنا حلوہ آیا مولوی کھاتا کھاتا ہی مر گیا. ایسا کوئی جنازہ نہیں پڑا ہوگا کہ یہ بھوک سے مرا ہے. وہ ایک مولوی بیمار ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس لے گئے, وہ پیالی میں مکسچر بنا کے لایا دوا کا, حضرت یہ پی لو. کہنے لگا کمبڑا ہو گیا, اتنی جگہ ہوتی تو ایک پلیٹ اور نہ مارتا. ایک مولوی بیمار ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس لے گئے, وہ پیالی میں مکسچر بنا کے لایا دوا کا, حضرت یہ پی لو. کہنے لگا کمبڑا ہو گیا, اتنی جگہ ہوتی تو ایک پلیٹ اور نہ مارتا. دوا کی کہاں جگہ ہے؟ گاڑی پکوا دے. ساری زندگی گزر گئی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. اور کیوں نہ ہو جس کے گھر کے اندر پہلے سے فاقے موجود ہوں. شادی ہوئی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی, دوسرا تیسرا دن ہو گیا فاقے پہ فاقہ, فاقے پہ فاقہ. ہمارے یہاں شادی ہوگی محلے کے کتے بھی رج جاؤں ہیں. ہاں کان سارے پریچے گوشت کھانے والے بھی رج جاتے ہیں. ہاں اگر کسی کو نہیں پوچھیں گے شادی کے موقع پر, شادی میں افسروں کی پوچھ, چیئرمین اور کونسلروں کی پوچھ, اور مرنے میں ہماری پوچھ. بہت دنوں کی بات ہے, قبلہ والد مرحوم میرے اور میں ہاتھ پکڑے ہوا تھا, چوک بازار سے گزر رہے تھے, ملتان کی بات ہے. تو ایک آدمی نے آ کے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا ساری دنیا کے لیے جمعے کو دعا کرتا ہے. میری والی میں جمعہ پڑھاتا تھا میں, میرا کاروبار بالکل رہ گیا, میرے لیے بھی کبھی دعا کر دے. وہ میں نے, مولویوں کی تو عادت ہے فوراً کہہ دیتے اللہ برکت دے. وہ میں نے یوں ہی پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں. کفن. میں نے کہا بھائی میں تو دعا نہیں کر سکتا کاروبار بدل لے, لوگ مرے بیڑا گرک ہو تو تیرا کاروبار چمکے. میرے سے دعا نہیں ہوتی ہے. تیسرا دن جب فاقے کو ہوا, حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ محترمہ مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ کی والدہ سے کہا اپنے پے کے چلی جا, کچھ کھانے کو مل جائے گا, کچھ پینے کو مل جائے گا. میرے یہاں تو فاقوں کا ہی ڈیرا ہے. اللہ 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 اللہ. عورت ساتھ ہو کر کیا جواب دیا ہے؟ کہنے لگی میں نے اپنی بھوک کا آپ سے شکوہ کب کیا, گلا کب کیا, میں نے شکایت کب کی؟ میں تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں. مجھے زمانے بھر کا ابدال مل گیا, مجھے قطب مل گیا, مجھے ولی مل گیا, مجھے شیخ التفسیر مل گیا, مجھے شیخ الحدیث مل گیا, مجھے آسمان کی خبریں سنانے والا مل گیا, مجھے نبی کی خبریں سنانے والا مل گیا, مجھے نمازی مل گیا, مجھے حاجی مل گیا, مجھے پرہیزگار مل گیا. آئندہ کبھی نہ کہنا گھر سے چلی جا, لاہوری اس چوکٹ سے باہر میرا جنازہ جا سکتا ہے, قدم نہیں جا سکتے. دیکھا پر کیسے ہیرے جنے, کیسے لال جنے. مولانا حبیب اللہ مرحوم حضرت کے صاحبزادے نے بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ میں 10 سال قرآن کا درس دیا, بغیر تنخواہ کے, بغیر کسی کی ایجنسی کے, رات دن بیت اللہ میں اللہ کے قرآن کا درس دیا. اور جب موت آئی اللہ پاک نے کرم فرمایا, اور لاہوری کے بیٹے اب تو عام آدمی نہیں, لاہور سے چل کر میرے بیت اللہ میں آ کے تو نے میرے قرآن کا درس دیا. جب موت آئی تو فرما دیا عبداللہ بن زبیر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں, اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے درمیان میں قبر کی جگہ عطا فرما دی.
سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر بھی یہاں دفن ہے، تو بھی یہاں آ جا۔ کس طرح اللہ نوازتے ہیں۔ پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ بھائی تم لوگ جتنے بیٹھے ہو نا، مجھے اپنا بھی پتا ہے، تمہارا بھی پتا ہے، ہوٹل سے روٹی منگوا کے کھا کے بڑے خوش ہیں۔ کیوں؟ وہ لڑکے جو آٹا ملتے ہیں نا ہوٹل پہ، کبھی یوں آگے سے کھجایا کبھی پیچھے سے کھجایا، لوڑ پان کی لوڑ ہی نہیں۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ نمازی کی ہاتھ کی روٹی مل جائے۔ اس لیے آج حالات یہ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، مولویوں، سوچو اگر بیوی کی گود میں موت آئی تو بیوی بے نماز، دھی کی جھولی میں موت آئی تو دھی بے نماز، بیٹے کی جھولی میں موت آئی بیٹا بے نماز، داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، اسپتال میں موت آ گئی، کھینچ کر باہر لانے والے بے نماز، گاڑی میں ڈالنے والے بے نماز، تیری میت کی گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور بے نماز، گھر جا کر کے گھر میں میت پہنچانے والے بے نماز، تیرے غسل کا انتظام کرنے والے بے نماز، تیرا کفن کا انتظام کرنے والا بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، سب سے پہلے گھر سے جنازہ اٹھانے والے بھانجے بھتیجے بیٹے بے نماز۔ میں نے مانا تو حاجی ہے، تو نمازی ہے، لیکن یہ اتنے بے نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ جن کو یقین تھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، فرمایا بیٹی آرام کر لیا کر، تو چھوٹی نہیں ہے، آرام نہیں کرتی، نظر خراب ہو جائے گی، دھکے کھائے گی، ٹکرے کھائے گی، ٹھوکرے کھائے گی، کیا ہے یہ؟ عرض کرنے لگی ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے لگتی ہیں، فوراً میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ جب یہ خیال آتا ہے فوراً نیت مان کر میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے۔ یہ بھی تو اس دنیا ہی میں تھے لوگ، کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تو کیا کہنا، اللہ اللہ اللہ۔ جن کا پیر کالی کملی والا ہو سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں کئی چیزیں قسم کھا کر فرمائی، فرمایا لوگوں مالک کی کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں گالی کبھی نہیں دی۔ ہم میں سے بھی کوئی یہ قسم کھا سکتا ہے؟ بلکہ دوستی میں محبت میں ایک دوسرے دوست کو نظر آتا ہے نا، اب فلانی دیا بہت دن ہو گئے ملا نہیں، اور تو فلانی دیا ہونے ملا، لے ملاقات ہو رہی ہے اور گالیاں بک رہے ہیں۔ اندازہ خوشی میں غصے میں سے دنیا گالیاں بکتی ہے۔ عثمان کہتے ہیں میں نے ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی میری زبان سے گالی نہیں نکلی،
سیدنا عثمان کہتے ہیں او لوگوں، مالک کی کائنات کی قسم، میں نے ساری زندگی میں کبھی گیت نہیں گایا۔ ہم چھوٹے بڑے، امیر غریب، بڑے میاں بڈھے بزرگ خالی بیٹھے ہوں بیٹھک میں، پھر بھی یہ بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں، جان نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، لیکن کنجری اندر بسی ہوئی ہے، زور لگا رہے ہیں بڑے میاں کنجری کے ساتھ آواز ملانے کی۔ میرے ساتھ ہوا اگلے دن بس میں ڈیرہ غازی خان میں سفر کر رہا تھا، یقین کرو مجھے آواز سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے، منہ میں دانت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا استاد جی کی گل ٹیپ خراب ہے کہ نہیں؟ پھر کچھ لوڑکا لاؤ۔ اسے میرا پتا تھا، اس نے چپکے سے کہا بھی کہ کیوں میرا جلوس نکلواتا ہے، پیچھے کاریا نیب بیٹھا ہے۔ کی ہے کاریا نیب؟ کاریا نیب کھا جاندے۔ میں نے کہا اوروں کو کھاؤں نہ کھاؤں، تجھے کھا سکتا ہوں، تیرے سے معلوم ہو تب بھی تکنا ہوں۔ اور بے ایمانی سال میں تو مرنا چاہتا ہے۔ ارادے دیکھو، تمنائیں دیکھو، اللہ والوں نے کس طرح اپنی زندگیاں نبھائی ہیں۔ سلطان عالمگیر سارے قید رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہو کر 5000 حدیث پاک زبانی یاد تھی، 5000 حدیث پاک زبانی یاد تھی، اور اس نے مرنے کا اتنا فکر کیا، کپاس خریدی، روئی نکلوائی، پھر اس کو کٹوایا، کپڑا بنوایا، کپڑے کی کاٹ کاٹ کر ٹوپیاں سی، چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر خود بیچی، 6 روپے 12 آنے کی قیمت جمع ہوئی، ایک چھلی میں جمع کر کے اور اوپر مور لگا دی اور لکھ دیا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ بادشاہ کو کفن کا فکر پڑ گیا۔ کبھی تجھے بھی فکر ہوا کہ حرام کا، حلال کا، رشوت کا کیسا؟ اب جب ہمارے گھر میں حرام مال آئے گا تو کفن کے لیے کہاں سے علیحدہ آئے گا؟ کبھی فکر نہیں ہے۔ میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ تم نے کیوں فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ خالق دین حال کراچی میں طلب کر لیا۔ مولانا شوکت علی موجود ہے، مولانا محمد علی جوہر موجود ہے، بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں۔ مولانا مدنی کو بلا کر انگریز نے پوچھا کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ اب اگر میں قاری حنیف وہاں ہوتا یا رحیم یار خان کا کوئی مولوی ہوتا، تسی میرا فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا، فوراً چکری کاٹ جاتا۔ بلا مالٹے کی جیل میں 4 برس تک چکی چلا چلا کر قرآن یاد کرنے والا جوان کیسے تیرا پھیری سے کام لیتا؟ اور جس نے پہلے اعلان کر دیا کہ مسائم میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے اپنی ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، نگاہیں جل کی پڑ جاتی ہو مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ فرمایا فتویٰ دیا تھا اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ کہنے لگا انگریز معلوم ہے اس کی سزا کیا؟ میں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے۔ انگریز کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے، موت ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
میرے پیر حسین احمد مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، میں کفن ساتھ لے کے آیا۔ کفن تو آپ کو یہاں بھی مل جاتا، گورنمنٹ کفن ڈال دیا کرتی ہے۔ فرمایا تقویٰ دیکھ، پرہیزگاری دیکھ، جس گورنمنٹ کی مخالفت کی ہو اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کے یہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور جی اب تو کچھ کام لیا کرو گے، تھوڑے بہت دبا کرو گے۔ فرمایا نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیز سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں۔ میرے کافر نے قربانیاں دی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے۔ کتنے؟ 125 جنگ لڑے اور کسی میں بھی شکست نہ ہوئی۔ جب آخری وقت آیا تو رو رہے تھے بستر پہ۔ کسی صحابی نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے رونے کی؟ فرمایا ساری عمر جنگ کیے، جہاد کیے، لیکن شہادت کی موت نہ ملی، بستر پہ موت آ رہی ہے۔ شیخ الہند روئے، شہادت کی موت نہ ملی۔ عطا اللہ صاحب بخاری روئے، شہادت کی موت نہ ملی۔ بڑے بڑے اکابر روئے کہ شہادت کی موت نہ ملی۔ اس مولانا حق نواز مرحوم نے پتہ نہیں کہاں دعا مانگی تھی، شاید موچی والے میں جب الٹا لٹکا کر ساری رات مارا وہاں دعا مانگ لی، یا امیر والی جیل میں دعا مانگ لی، کہاں مصیبت کے وقت دعا مانگی، ادھر دعا مانگی ادھر منظور ہو گئی۔ اور یہ بات نہیں کہ اکیلا شہید ہو گیا۔ اب بات چھپی ہوئی، اگلے دن میرے پاس مظفر گڑھ کا تھانے دار آیا، کوئی ہمیں بھی ملنے آ جاتا ہے۔ مجھے کہنے لگا میرا یقین ہے مولانا حق نواز جنت میں گیا۔ میں کہا چلو اگر یہ بات میں کہتا تو کوئی راہ بھی لگتی، تو تھانے دار ہے، تو کیسے کہنے لگ گیا یہ؟ اس نے کہا کئی دن ہو گئے میں ایک گلی میں سے گزرا، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے جن کے بدن میں کوئی بھی کپڑا نہیں تھا، اور تھا تو ایک تھا، اس عمر کے بچے۔ یوں کہ مجھے دیکھ کے سارے بچے اکٹھے ہو گئے، اور کافر بھی نہ کہنا ہوئے، مجھے دیکھ کر سارے کہنے لگے شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ معصوم بچے جن کو عقل ہوش بھی نہیں، ابھی ایک کپڑا بھی نہیں، ننگے کھیل رہے ہیں، کیونکہ سارے میرے پیچھے لگ گئے۔ تو اس کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ شناخت کرا گیا، تعارف کرا گیا، اپنے پرائے کی پہچان کرا گیا، صحابہ کرام کے وفاداروں اور غداروں کی پہچان کرا گیا۔ یہ تو اس کی بے اوئے مجھے بھی کچھ تقریر کرن دے۔ اصل میں میں بڈھا ہو گیا ہوں اور بیمار ہوں، صحیح دلاؤ ہے مجھے، صحیح کلا جی میری۔ اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور ان حضرات کی حفاظت فرمائے۔
عرض یہ ہے، صحابہ کرام تو اتنے اونچے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے ایک دن جبریل امین سے پوچھ لیا، اب میں نے جبریل کہہ دیا، تم نے سن لیا، مگر اس کا مقام تو تمہیں معلوم نہیں۔ اربوں خربوں فرشتوں کا سردار ہے، ساری فرشتوں کی جماعت کا سردار ہے۔ اللہ پاک نے ایک دن پوچھ لیا جبریل امین سے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، کوئی حسرت ہے دل میں تیرے، کوئی تمنا ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی عورت کی تمنا تو نہیں کر سکتا، اولاد کی تمنا تو نہیں کر سکتا، فرشتہ نوری کھانے پینے کی تمنا تو نہیں کر سکتا، تیری کیا آرزو ہے؟ کہ الہی کئی مرتبہ دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ اے کاش میں جبریل امین نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ بس بھائی میں عرض کر رہا تھا، ایک دن جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گیا، یہ بوریوں والی ٹاٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کیا بات ہے، تمہاری بھی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، کوئی ٹوٹا خسارا آ گیا، کوئی فرشتہ ہو گئی یہ لباس؟ اللہ نے کہا یا رسول اللہ میرا نہیں، آج ساری کائنات کے فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ آج ابو بکر کا یہی لباس ہے۔ اللہ نے فرما دیا صدیق کے لباس کی مشابہت کرو، اور اتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ نے فرما دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے شاگردوں کا امتحان فرشتوں سے دلواؤں، تیری بھی توہین ہے، میری بھی توہین ہے، کسی اور چیز سے کراؤں، میری بھی توہین ہے، تیری بھی توہین ہے، تیرے شاگردوں کا امتحان میں خدا خود لینے آؤں گا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کا میں نے امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے ارادوں کا امتحان لیا، ان کی نیتوں کا امتحان لیا۔ الہی پھر کیا ملا؟ للتقوی، میرا ڈر ملا، میری عبادت ملی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ملی، میرا خوف ملا، میرا ڈر ملا۔ الہی پھر آپ نے ان کو ڈویژن کون سی دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں نے ان کو یہ ڈویژن دے دی، میرا چاند ان کے لیے، میرا سورج ان کے لیے، میری رات ان کے لیے، میرا دن ان کے لیے، میری ہوا ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، میرا قرآن ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، میری بخشش ان کے لیے، میرا لطف ان کے لیے، اور ان کی بات نہ کیا کرو، یہ میرے لیے، میں ان کے لیے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جن کا استاد امام الانبیاء ہو، جن کا پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اتنی خوبیوں کے مالک ایک جوان ہے صحابی، اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر بادشاہ لوگ سونگتے ہیں اور کہنے لگے ہمیں یہ خوشبو مارکیٹ میں نہیں ملتی، ملکوں میں غیر ملکوں میں ڈھونڈ بیٹھے، یہ خوشبو نہ ملی، تجھے کہاں سے ملی؟ رونے لگا اور کہنے لگا مجھے یہ خوشبو جہاں سے ملی تھی وہ دکان بند ہو گئی، وہ دکان بند ہو گئی،
اس نے کہا ہوا کیا کہ میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا، مجھے پوچھنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے لے کر آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ نبی کہاں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم مدینے کی ہوا سونگھتے تھے، ہمیں نبوت ہوا کی خوشبو، نبوت کی